نبی کی محبت ہوتی ہے، صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ محبتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے، یہ جدا نہیں ہے۔ جن سے میرے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے گویا کہ وہ تو پروردگار کے حکم کے تحت داخل ہیں، لیکن جن سے روک دیا وہ میرے پروردگار گوارا نہیں کرتا کہ اس دل میں غیر بھی رہے اور پروردگار کی محبت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جیسے آج دنیا میں محب اپنے محبوب سے بات کر کے خوش ہوتا ہے، تخلیہ چاہتا ہے، خلوت چاہتا ہے، تو اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی تخلیہ چاہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ اور جیسے اپنے محبوب کا انسان نام لے کے خوش ہوتا ہے، اس کا میسج پڑھ کے خوش ہوتا ہے اور اکیلا بیٹھا ہوئے مسکرا رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں اللہ کی خاص تجلیات جب پڑتی ہیں وہ بھی اکیلے بیٹھے ہوئے خوش اور مسرور ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، اللہ اللہ انچ شیری ہست نام، اللہ اللہ انچ شیری ہست نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ اللہ کی محبت جب انسان میں آ جاتی ہے تو وہ پورے جسم میں حلول کر جاتی ہے، ایسی آ جاتی ہے کہ پھر پورے کے پورے وجود میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، غیر کی محبت اس میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، جب بھی کوئی بات کرنے لگتا کہا کرتے میاں میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہو، لہذا آخرت کی تیاری کرو، اپنا کام کرو۔ یہ اللہ والے یہ اس دنیا سے دل نہیں لگایا کرتے بلکہ پروردگار سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں دنیا کے تذکرے سارا دن سنو، ہم دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کا کام کرتے رہتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ ان کے دل یہ دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے پھر اللہ کی خاص تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ اس جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اللہ کی قسم اس کی محبت دل سے نکال دو، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں جو لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی محبت ہوگی تو پھر اسی دنیا میں آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کو چھوڑ دو، اس کی محبت دل سے نکال دو، تو یاد رکھنا یہ مخلوق آپ سے محبت کرے گی۔